جو لکھا ہوا ہے کلام، آپ اس کو صرف الفاظ کو نہیں، اس کے معنی میں بھی غور کیجیے گا کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں۔ کہتا ہے شاعر، تیری آنکھیں تیرا چہرہ تیرا شانہ دیکھوں، سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی وہ شان نہ دیکھوں جس شانے پر حضرت حسین سرکار دو عالم پہ سواری کیا کرتے تھے۔ کیا کہتا ہے شاعر، تیری آنکھیں تیرا چہرہ تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیرا چہرہ تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیرا چہرہ تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر وہ سہانا دیکھوں۔ اور شعر سنیے گا اہل بیت کے دیوانوں، پورا واقعہ اس کے پیچھے موجود ہے، واقعہ علماء کرام کا دل چاہے گا تو سنائیں گے، لیکن اگر آپ پہنچ جائیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ اہل بیت کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ تیرے پاپوں نے کئی تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد، تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد، توجہ میری طرف، تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد، فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، مل کے گلے، فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیرا چہرہ تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، سبحان اللہ۔ اشعار کافی ہیں لیکن آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس کا۔ تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تیرے کمبل سے تیرے
حکمت کا خزانہ دیکھوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تیری آنکھیں، تیرا چہرہ، تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر وہ سہانا